بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ قسم ہے زمانے کی، وقت کی، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، مگر وہ لوگ نہیں جو نیک عمل کرتے ہیں، عمل الصالحات اور وتواصوا بالحق، حق بات پہ قائم رہتے ہیں اور اس کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ وتواصوا بالصبر، اور حق کے راستے میں آنے والی تکالیف پر خود بھی صبر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین اور وصیت کرتے ہیں۔ سورۃ العصر جو ہے مفسرین کے نزدیک اتنی جامع سورت ہے کہ امام شافعی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ اگر اللہ پورے قرآن کو نازل نہ کرتا، صرف سورۃ عصر ہی کو کر دیتا تو یہی کافی تھی۔ امام راضی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر کی تفسیر میری سمجھ سے بالا تھی، لیکن گرمی کے موسم میں ایک برف فروش نے اس کی تفسیر سمجھائی، جو یہ آوازہ دے رہا تھا کہ لوگوں، میرا سرمایہ گرمی کی تپش سے پگھلتا چلا جا رہا ہے، پانی بن کے بہہ رہا ہے، مجھے میرے گھاٹے سے بچاؤ۔ یعنی کہ برف جو ہے وہ گھولتی چلی جا رہی ہے۔ تو میری سمجھ میں آیا کہ انسان کیوں گھاٹے میں ہے، کیسے خسارے میں ہے۔ والعصر جو قسم اٹھائی گئی زمانے کی، وقت کی، کہ وقت اس انداز میں تیزی سے چلا جا رہا ہے، وہ وفا نہیں کرتا۔ کبھی سیکنڈ کی سوئی پہ غور کریں تو ہر آنے والا سیکنڈ جو فیوچر کا تھا، مستقبل کا تھا، کس انداز میں حال سے ٹچ ہوتا ہوا ماضی بنتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی کہ اس طرح لمحہ بلمحہ فیوچر جو ہے وہ ماضی بنتا چلا جا رہا ہے، اور اب آگے کی طرف جا رہے ہیں، اور ہر لمحہ جس میں ہم پتہ نہیں کتنے سانس لیتے ہیں، اور ایک سانس کا پروسیس دو طرح کا، سانس لینا اور پھر اس کا نکالنا، اور دونوں بار اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی بخشتا ہے۔ سانس کھینچا، اگر نکالنے کی اجازت نہیں تو وہ نکلے گا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس وقت بھی ہمیں مہلت دے دی۔ سانس نکالا، اب کھینچنے کی مہلت نہیں تو نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک سانس کے پروسیس میں دو بار اللہ ہمیں زندگی بخشتا ہے۔ تو اب کتنے سانس ہم ایک دن میں لیتے ہیں، کبھی جائزہ لیا؟ یعنی کہ ہزاروں کے حساب سے، اور بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سانس کے ساتھ دو بار زندگی دیتا ہے، دو بار مہلت دیتا ہے کہ بندے کر لے جو کچھ کرنا ہے۔ لیکن ہم ان الانسان لفی خسر، ہم گھاٹے کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن گھاٹا اس وقت ہے، نقصان اس وقت ہے جب ہم عمل الصالحات نہ کریں گے۔ اب عمل الصالحات کیا ہے؟ عمل الصالحات میں کتاب العلوم امام شافعی علیہ رحمت کے اندر یہ واضح ہے کہ عمل الصالحات 5 درجات میں ہے۔ کچھ واجبات و فرائض ہیں، کچھ عمل الصالحات جو ہیں وہ مندوب ہیں، کچھ مباح ہیں، اور کچھ عمل الصالحات میں حلال اور حرام کی تمیز ہے۔ جب تک یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، دین ہم نہیں سمجھ پائیں گے۔ ہم اپنے ہر نیک کام کو، ہر اچھا لگنے والے کام کو، جس میں چاشنی ہو، مزہ ہو، اس کو ہم نیکی ہی سمجھتے چلے جائیں گے، چاہے وہ بدعات ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت نہ ہوں۔ اور بہت سے اعمال ایسے ہیں جو ہمیں بڑے خوش کن لگتے ہیں، بڑی چاشنی اس میں محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سے ثابت نہیں۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جس شخص نے جو کام کیا اس میں ہماری مہر نہیں، یا وہ کام ہمارے کاموں میں سے نہیں،
تو فہو رد، وہ مسترد ہے، وہ ریجیکٹ ہے، تو لہذا وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہم نے رمضان المبارک کا مہینہ گزارا، اللہ کا احسان، رحمتوں برکتوں والا۔ تو یہاں سے میں تھوڑی سی برکت کی بھی وضاحت کر دوں لفظ برکت سے، کہ برکت کیا ہے۔ ہم یہ لفظ عام مستعمل تو کرتے ہیں کہ برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرتوں والا۔ برکت ایک اکانومسٹ گزرا ہے آدم سمتھ، جس نے معیشت کی، اکنامکس کی بنیاد رکھی۔ وہ کہتا ہے کہ اکنامکس کیا ہے، معیشت کیا ہے۔ کہنے لگا کہ لامحدود مسائل کو محدود وسائل سے حل کرنا، یہ معیشت ہے، یہ معاشی علم ہے۔ اور یہ اصل میں تعریف ہے برکت کی، کہ برکت یہ ہے کہ لامحدود مسائل کو محدود وسائل سے اللہ تبارک و تعالی حل کروا دے، یہ اس کی برکت ہے۔ یعنی کہ تھوڑے ذرائع سے ہمارے بہت سے مسائل حل ہوتے چلے جائیں، یہ برکت ہے۔ اگر یہ مسائل حل نہیں ہوتے تو سمجھ لیجئے ہم سے برکت روٹھی ہوئی ہے۔ اس کو منانا ہوگا، اور مانیں گے کیسے؟ جب اللہ راضی ہوگا۔ جب اللہ ہی راضی نہیں تو پھر برکت کیسے آئے گی؟ پھر رحمت کیا ہے؟ رحمت آسانی ہے، سہولت ہے، دوسرے لفظوں میں کنسیشنل مارکس ہے، رعایتی نمبر۔ اسٹوڈنٹ پیپر دیتا ہے، کمرہ ہال میں آیا، امتحانی ہال میں بیٹھا، پیپر دیا، اپنے سوچ کے مطابق، عقل اور فہم کے مطابق تھوڑے تھوڑے سوال کرتا رہا، اس کے نمبر آ گئے 25 26۔ تو آج کل کے بورڈز رول کے مطابق 11 نمبر کنسیشنل مارکس مل جاتے ہیں، کہ 10 یا 11 کی کیٹیگری میں لا کے اس سبجیکٹ کو پاس کر دیا جاتا ہے، اور اس پہ اسٹار لگا دیا جاتا ہے کہ یہ کنسیشنل مارکس سے پاس ہوا ہے۔ اور یہ کنسیشنل مارکس کیا ہیں؟ یہ رحمت ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ امتحان میں بیٹھ اور پھر امید رحمت رکھ۔ کیسے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، کہتے ہیں یا نہیں؟ سنت ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا الفاظ ہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس کے پیچھے اصل میں مسئلہ کیا ہے، لاجک کیا ہے؟ اللہ اکبر نماز پڑھی ہے، اللہ اکبر سے آغاز ہے، سلام پھرا اور پھر بھی اللہ اکبر۔ اللہ تو اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، تیری کبریائی کا حق میں ادا نہیں کر سکا، استغفر اللہ، مجھے معاف کر دینا، استغفر اللہ، مجھے معاف کر دینا، استغفر اللہ، مجھے معاف کر دینا، 3 بار۔ پھر آگے مسنون دعائیں، یعنی کہ اللہ کی کبریائی کا حق۔ اس کا مطلب ہے کہ میں وہ پیپر دینے کے لیے بیٹھا تو تھا، حاضر تو ہوا ہوں، لیکن اللہ میں پیپر کا حق ادا نہیں کر سکا، اب تو مجھے معاف کر دینا۔ پھر اللہ کی رحمت آتی ہے۔ جو پیپر میں بیٹھا ہی کنسیشنل مارکس کیسے مل جائیں اس کو؟ جو مسجد میں آئی ہی نہیں، نماز پڑھی ہی نہیں، مصلی پہ کھڑا ہی نہیں ہوا، وہ رحمت کا امیدوار کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے رمضان کا روزہ رکھا ہی نہیں، وہ رحمت کا امیدوار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ لہذا کنسیشنل مارکس رعایتی نمبر لینے کے لیے ضروری ہے پیپر میں بیٹھنا، پیپر دینا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اس معیار کا پیپر نہیں ہوا کہ 100% مارکس آ جائیں، لیکن کنسیشنل مارکس سے پاس تو ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو لہٰذا ہم لوگوں نے رمضان المبارک کا مہینہ گزارا، ہم خود احتساب کریں اپنی زندگی کا کہ رمضان سے پہلے کہ میرے اعمال، میری کرتوتیں، میرا کردار کیسا تھا، اور رمضان کے بعد اگر وہی کرتوتیں ہیں، وہی اعمال ہیں، وہی کردار ہے، وہی گفتگو، وہی انداز،
حلال و حرام کی تمیز پہلے بھی نہیں تھی، بعد میں بھی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم رہتی نمبر بھی نہیں لے پائے۔ اگر رحمت اور برکت مل جاتی تو یقیناً مغفرت کی بھی ساتھ گارنٹی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اس معیار پہ آئے ہی نہیں کہ رحمت بھی اللہ کی حاصل کر سکیں۔ اگر رحمت ملتی تو یقیناً میرے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی ضرور ہوتی، میں کسی برائی کو ضرور چھوڑتا، لیکن ہم چھوڑ نہ پائے۔ حالانکہ پریکٹس کی ہم نے 11 رکعت، کسی نے 20 رکعت، کسی نے کتنی رکعت پڑھی، نفل نوافل پڑھے، لیکن رمضان ختم ہوتے ہی یہ سارا کچھ ختم۔ تلاوت کلام پاک ختم۔ کیا پہلے قرآن کی محبت تھی یا نہیں تھی؟ رمضان میں زیادہ محبت ہوئی، بعد میں پھر محبت ختم کیوں ہوئی؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے دلی طور پہ محبت کی ہی نہیں تھی، ان عبادات سے خلوص سے ہم نے محبت کی ہی نہیں۔ اگر کی ہوتی تو یقیناً اس رحمت کے صدقے ہمارا دل لگا ہوتا، ہم اپنے اعمال کو بچاتے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اپنی زندگی کا معمول بنا لے 2 رکعت نماز کی، صرف 2 رکعت، رات کے کسی پہر جب بھی جاگ آئے وہ 2 رکعت پڑھ لے تو اللہ اسے اپنے ذاکرین میں شامل کر لیتا ہے۔ ذاکرین کی فہرست میں اللہ اسے شامل کر لیتا ہے جو صرف 2 رکعت کا معمول بنا لے رات کے وقت۔ کیوں؟ نماز جو ہے قربت الہی کا ذریعہ ہے۔ رات سبھی سو رہے ہیں، خراٹوں کی نیند بھر رہے ہیں، لیکن بندہ کھڑا ہوا ہے، اپنے اللہ سے محو گفتگو ہے، اور جو اظہار معافی ضمیر کر سکتا ہے کرے، سجدوں میں تشہد میں بیٹھ کے اللہ سے گفتگو کرے۔ اور یقین جانیے جو شخص تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے گفتگو کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے گفتگو کرتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ اللہ جواب بھی دے رہا ہے۔ اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورہ فاتحہ جب انسان شروع کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ جواب دیتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میری تعریف کی۔ پھر کہتا ہے الرحمن الرحیم ثنائی عبدی، اللہ جواب دیتا ہے۔ اگر یہی خلوص سے دل لگی کے ساتھ کیا جائے، اللہ کو حاضر ناظر، جو حدیث ہے نا، احسان کیا ہے کہ یہ یقین کرو کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ یقین نہیں بنتا تو یہ تو ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ یقین بن جائے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر یقین جانیے عبادت کے اندر بھی خلوص، اور ہر چیز میں یوں محسوس ہوگا کہ میں اللہ سے گفتگو کر رہا ہوں اور اللہ بھی مجھے جواب دے رہا ہے۔ جب یہ کیفیت ہو جائے تو سمجھ لیجئے پھر اللہ تمہاری زبان، اللہ تمہارے ہاتھ، یہ ہے وہ میرا ولی، میرا دوست کہ جس کا بازو میں بن جاتا ہوں، آنکھیں میں بن جاتا ہوں، جس کی زبان میں بن جاتا ہوں، پاؤں میں بن جاتا ہوں، یعنی کہ اللہ اس کا مکمل طور پہ معاون بن جاتا ہے۔ اور آج ہمیں مار کیوں پڑ رہی ہے؟ کبھی جائزہ لیا؟ کبھی احتساب کرنا چاہیے اپنا آپ کا بھی۔ میں نے ایک دن بیٹھا تجزیہ کیا، تمام اقوام عالم جتنی بھی گزری ہیں وہ سب پہ جو عذاب آیا، اللہ نے ہر قوم کے بارے میں یہ فرمایا انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا، اپنے نبی کو جھٹلایا۔ جھٹلانا 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سرے سے انکار کر دینا کہ ہم نہیں مانتے، ایک ہے ماننا، ماننے کے ساتھ۔ اس کی مثال یوں لیجئے، کرنا صاحب نے ایک بات کی نہیں، میں کہہ دوں یہ کرنا صاحب نے کی ہے، تو کرنا صاحب کو پتہ چلے، وہ کہیں گے یار خدا کا خوف، میں نے تو یہ بات کی نہیں، طیب نے میرے ساتھ منسوب کیوں کر دی؟ دکھ ہوگا یا نہیں ہوگا انہیں؟ کسی شخص نے جو بات کی ہی نہیں، جو عمل کیا ہی نہیں، کوئی شخص اٹھ کے اس کا نام لے دے کہ یہ کام اس نے کیا، میں نے خود دیکھا، کوئی کہے کہ یہ اس نے بات کی حالانکہ کی نہیں، تو جس کے ساتھ وہ بات منسوب کی جاتی ہے اسے دلی دکھ ہوتا ہے پتہ چلنے کے بعد۔ اور دلی دکھ روز محشر حوض کوثر پہ ہوگا۔ اب ہمیں پتہ نہیں چلتا، اب ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم اپنے نبی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کس انداز میں جھٹلاتے ہیں۔ ہر معاملے میں نبی کی توہین کر جاتے ہیں، ہر معاملے میں۔ رمضان المبارک کے اندر کتنے عمل ایسے ہیں
جو ہم نے نبی کو جھٹلایا ہر معاملے میں، ہر عمل میں، ہر عبادت کے اندر، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز ثابت ہی نہیں۔ یہ بدعت کیا ہوتی ہے؟ بدعت کی تعریف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے عمل ثابت نہ ہو، حکم ثابت نہ ہو، آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے کیے جانے والے عمل پہ آپ کی خاموشی ثابت نہ ہو۔ یہ 3 درجات میں کوئی عمل اگر نہیں آتا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بدعت۔ تمام اصول والے اس کو بدعت کہتے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ کتنے اعمال ایسے ہیں جو رمضان المبارک میں ہم کرتے ہیں اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نیکی کا کام۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جھوٹ نہیں ہے، اور یہ عمل بیت اللہ سے شروع ہو رہا ہے، مسجد نبوی میں بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آسمان سے نیچے آ کر تو ہمیں نہیں روکنا تھا کہ خبردار میرے گھر کو ہاتھ نہ لگانا، خبردار جنت کے اس پتھر کو بوسہ نہ دینا۔ اللہ نے تو نہیں روکنا تھا، اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کورونا ایک ہم مسلمانوں کے لیے ایک سبب ہے۔ اب بیت اللہ کو کوئی ہاتھ لگاتا ہے؟ پہلے امام صاحب بھی تشریف لاتے تھے، سب سے پہلے بوسہ دیتے تھے، ہوتا تھا بوسہ حجر اسود کو۔ اب امام کو بھی روک دیا، خبردار حجر اسود کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، بوسہ بھی نہیں دینا، ملتزم کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ اپنے رخسار نہیں لگانا۔ پہلے ہم محبت کا اظہار کرتے تھے، کیوں؟ یہ عذاب کی شکلیں ہیں بھائی۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ رجوع کر لیں۔ تو میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کتے کی، کہ ایک میم نے پوش علاقے کی میمیں کتے پالتی ہیں، اس نے چھوٹا سا پٹ لے کے، پپی لے کے پالا پوسا، وہ جوان ہو گیا۔ جب وہ جوان ہوا تو اب اس پپی نے اسے میم کو لفٹ کرانا چھوڑ دی۔ میں بڑی پریشان، میں بلاتی ہوں آتا نہیں۔ پیٹ ڈاکٹر کے پاس لے کر آئی، ویٹرنری ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب یہ کتا میں نے چھوٹا سا تھا جب پالا، اب یہ مجھے لفٹ نہیں کراتا، بڑا ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کی ہسٹری سننے کے بعد کہنے لگے کہ 24 گھنٹے کے لیے میرے پاس چھوڑ جاؤ۔ چھوڑ دیا، کل آ کے لے جانا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، چھوڑ گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے نوکر سے کہا کہ اس کو بھینسوں کے باڑے میں باندھ کے آؤ، اس کو کچھ نہیں، 24 گھنٹے کھلانا پلانا کچھ نہیں، اور اس کو سونے بھی نہیں دینا۔ اس کا ٹھیک ہے جی۔ ساری رات اس کو، جب وہ آنکھیں بند کرتا وہ نوکر آ کے 2-3 چھانٹے مارتا، کتا چیختا چلاتا، بھوکا، پھر بدبو کے اندر۔ دوسرا دن ہوا، میم اپنے ٹائم پہ آئی تو نوکر کو ڈاکٹر نے کہا کتا لاؤ، کتا لایا۔ تو جب اس کو چھوڑا، اس نے جا کے سب سے پہلے میم کے پاؤں چاٹے، اور پھر اس کے جب پھر میں ڈال لیا، سینے پہ چڑھ گیا۔ میم نے بھی اس کو چوما چاٹا، جو سٹائل ان کا ہوتا ہے۔ کہنے لگی ڈاکٹر صاحب آپ نے کیا کیا ہے اس کو؟ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے میں نے 2 طرح کا علاج کیا ہے، فزیکلی اور سائیکالوجی۔ یہ ہے 2 طرح کا۔ اس نے، کتے نے 2 طرح کے علاج سے، سزا سے مالکن کو پہچان لیا۔ ہم اتنے ڈھیٹ اور بے شرم ہیں کہ اتنے عذاب آنے کے باوجود بھی ہم اپنے مالک کو نہیں پہچانتے۔ اللہ یہی کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے عذاب میں جو دیتا ہوں نا، اس لیے دیتا ہوں لعلہم یرجعون، شاید کہ تم رجوع کر لو، شاید میری طرف آ جاؤ، لوٹ آؤ۔ لیکن ہم لوٹنے والے نہیں، ہم ڈھیٹ ہیں، اپنے اس بے شرمی پہ لگے ہوئے ہیں۔ کہہ دو نا کہ یہ کام بدعت ہے، حدیث سے ثابت نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت نہیں، اور چلو مولوی تو کون ہے۔ اور ایک اور میں بدعت کی نشاندہی کرتا چلوں، جو گستاخی رسول ہم کرتے ہیں، بڑے بڑے محدثین، فقہاء، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ایک تو ہے نا یہ عالم الغیب کہنے سے نبی کی توہین ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 میل کے فاصلے پہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ کھڑے تھے، اور آپ نے 1400 صحابہ سے بیعت لی کہ قتل عثمان کو قتل کر دیا گیا۔ اگر عالم الغیب تھے تو نعوذ باللہ من ذالک آپ نے صحابہ سے جھوٹ بولا؟ یہ ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ توہین ہے نبی کو یہ کہنا کہ نبی ہر چیز جانتے تھے۔ دوسری طرف
اکثر محدثین، مفکرین، علماء آپ سے واسطہ پڑے گا، وہ کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول زندگی تھا پگڑی باندھنا، سر پہ رومال لینا، معمول زندگی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اکثر کہیں گے اور کہتے ہیں۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ توہین ہے۔ وہ کیسے؟ ہم احادیث میں پڑھتے ہیں کہ ایک صحابی فوت ہوا، اس کا کفن پورا نہیں تھا، سر ڈھانپتے تھے پاؤں ننگے، پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا، ایسے ہی ہے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے ہیں، صحابہ کھڑے ہیں منظر دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا سر ڈھانپ دو، پاؤں پہ ازخر گھاس ڈال دو، ازخر گھاس ڈال دو پاؤں پہ۔ نبی کا بھی معمول زندگی پگڑی باندھنا، صحابہ کا بھی معمول زندگی بقول ملا کے پگڑی باندھنا معمول تھا۔ آج ہمارا اگر معمول ہو تو کیا ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جو اپنا رومال اتار کے کہے کہ پاؤں پہ ڈال دو یار؟ یہ نبی کی نعوذ باللہ من ذالک، نبی کی اور صحابہ کی بے حسی ثابت ہوتی ہے۔ اور نبی کا مزاج کیا تھا؟ عبداللہ آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ رئیس المنافقین مر گیا ہے، میری خواہش ہے کہ آپ میرے باپ کو اپنا کرتا نصیب کر دیجئے، میں اس کے کفن کا حصہ بنا دوں، شاید بخشش ہو جائے۔ نبی اپنا کرتا اتار کے دینے والی ذات وہاں پہ اپنے پگڑی کا ایک ٹکڑا نہیں دے سکے کہ کہا کہ گھاس سے جس کو پاؤں ڈھانپ دو، اپنی پگڑی اتار کر کیوں نہیں وسار دیا؟ اس کا مطلب نبی کے مزاج کے خلاف یہ بات ہے۔ اور ہم ببانگ دوہل توہین کرتے ہیں ہر سٹیج پہ بیٹھ کر، ہر جگہ بیٹھ کر، ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ توہین کے مرتکب ہوتے ہیں اور جھوٹ باندھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور پھر کہتے ہیں عذاب پتہ نہیں کیوں آتے ہیں، یہ کرونا جانے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اب مسجدوں سے وہ بھی ایس او پی تیار ہوئے تھے کہ 60 سال کی عمر والا مسجد میں داخل نہ ہوا تھا یا نہیں؟ وہ کیوں؟ بھئی 60 سال ہو گیا، بیوقوف انسان، تجھے دین کی سمجھ ہی نہیں آئی ابھی تک۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کو اللہ نے 60 سال کی عمر دے دی وہ اللہ کے حضور کوئی بہانہ نہیں بنا سکے گا کہ مجھے مہلت نہیں ملی۔ 60 سال ہاف سنچری سے زیادہ ایج ہے، لیکن ہم کدھر چلے جا رہے ہیں؟ بھائی صحیح مومن بنو، متبع محمد بننا ہے تو وفائے محمد بھی کرنا سیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عامل الصالحات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ دین سمجھائے جو دین محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دین سوائے مزاج محمد اور مزاج قرآن سمجھنے کے بغیر دین کی سمجھ نہیں آنا۔ اگر ملا کا مزاج سمجھا تو پھر ہم کامیاب، جو عذاب میں مبتلا ہے اس سے بھی زیادہ عذاب آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان عذابوں سے، ان فتنوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب کچھ سوال و جواب کی نشست چلے گا۔